السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ میں میرا موضوع ہے کہ مسلمان، آج کا مسلمان زوال پذیر اور ذلیل و خوار کیوں؟ کل ایک چھوٹا سا سوال نے مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے وہ کی کہ ایک عبقری شخصیت کسی بھی مذہب میں ہو سکتا ہے، ان سے مکالمہ ہوتا رہتا ہے، تو ان کا سادہ سا بہت سمپل سا جواب کہ مسلمان سب چیز کے باوجود اتنا غریب کیوں؟ آپ لوگ اس پر کام کیوں نہیں کرتے؟ تو میری نگاہ میں قرآن مجید کی ایک آیت سامنے آئی اور اس میں ہم نے 20 منٹ ان سے گفتگو کی اور کما حق قائل ہوئے کہ واقعی شاید یہی معاملہ ہو۔ حاضرین، قرآن مجید کا سب سے پہلا لفظ اور نزول کے اعتبار سے پہلی آیت یا پہلی سورت اقرأ، پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا اور جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ ساری چیزیں اسی میں۔ ہم نے کہا کہ جناب والا محترم، دنیا کا کوئی مذہب کا سب سے پہلا لفظ شاید اقرا نہیں ہے، لیکن ہمارا سب سے پہلا لفظ اقرا، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور اگلی آیت میں ریسرچ بھی بتا دی کہ انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہ پوری سائنس آج سے 100 سال پہلے ڈاکٹر کیتھ مور نے جنین پہ، انسانی تخلیق پہ ریسرچ کی۔ اس میں ایک مولانا تھوڑے بیدار مغز اس کانفرنس میں موجود تھے، وہ بھی شاید مصر کے تھے، انہوں نے بات رکھی کہ اور وہی گائنوں پہ وہ سارا کانفرنس تھا۔ انہوں نے، مولانا نے آیت پڑھی سورہ انبیاء کی کہ انسان نطفہ سے، علقہ سے، مضغہ سے، خون کے لوتھڑے سے، پھر چمڑے، پھر ہڈیاں، پھر باہر نکلتا ہے، پھر بڑھاپے کے طرف لوٹا دیا جاتا ہے، پھر وہ بچپنے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جیسے بچوں کو کوئی خیال نہیں رہتا، ویسے ہی تم پھر بڑھاپے کی طرف پہنچ جاتے ہو۔ تو وہ ڈاکٹر کیتھ مور پیشو پیش میں پڑ گیا کہ اس وقت کوئی مشین نہیں تھی، کوئی مائکرو ایکسپورٹ نہیں تھا کہ دیکھ لے کیمرہ کے ذریعہ کہ کیسے پیدائش ہوتی۔ اس وقت پہلے ہوئی کہ ہو سکتا ہے رہا ہو، لیکن اس وقت تو کچھ ایجادات تھے نہیں، آخر کیسا ہوا؟ تو اس نے، ڈاکٹر نے عربی پڑھی، گرامر پڑھی، اور وہ اس بات پر قائل ہوا کہ واقعی یہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، جس میں کا علم اور ریسرچ دونوں اس میں وہ کیا، اور انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم چند لوگ پڑھتے تو بہت پڑھ لیتے ہیں، اور چند لوگ بالکل نہیں، ان سے کوئی نابلد، اور غربت کی
وجہ ایک یہ بھی بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کو، قناعت کو بہت عظیم ترین وہ کیا ہے، تو امتیاز کیا ہے، لیکن اس کی سمجھ جیسے اور چیزوں میں قرآن حدیث سے دور ہٹ کے سمجھی، ویسے ہی توکل کو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کل، کہ تم مزید کی چاہت میں لگے رہتے ہو یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو، تو اس توکل میں رہے کہ بس جتنا مل گیا وہی بہتر ہے، جتنا ہو گیا میسر وہی بہتر ہے۔ بس وہیں سے یہ ہوئی کہ مزید کی چاہت اگر آپ کے اندر ہے بھلائی کی کہ دوسروں تک پہنچانا، تو مزید کی چاہت کوئی غلط چاہت نہیں ہے، ہاں، اور اس نے ہم نے یہ کر لیا کہ بس جتنا ہو گیا وہ توکل۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر بڑی عجیب ترین آیتوں کا نزول فرمایا ہے، جس میں ایک بات سے میں بات کو اپنی ابتدا کرتا ہوں کہ آج سے 100 سال پہلے کم و بیش شیخ الہند محمود حسن تھا، جب مالٹا جیل میں تھے، مالٹا جیل میں 1916 سے 1920 تک کے وہ جیل میں رہے، اور وہاں جا کر کے وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، آج کا جو دارالعلوم دیوبند کے دوسرے صدر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب مالٹا جیل میں تھا بہت ساری چیزوں کو تجزیہ کے بعد اس بات پر پہنچا کہ ہم زوال پذیر کیوں ہوئے، تو کہا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، لہذا میرے پستی کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم زوال پذیر ہیں۔ ایک شیخ الہند پوری زندگی قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا ان کی زبان سے کہ ہم نے قرآن سے رشتہ چھوڑ دیا۔ آج 200-250-300 سال سے دیکھ لیجئے، پورے عالم کا تو بہرحال ہے ہی، لیکن اپنے قرآن کا معاملہ آئے گا تو چھوئی میں بنا کر کے صرف اور صرف جین بت بھگانے کا، اور زیادہ سے زیادہ یعلمون تعلمون کا ذریعہ۔ لیکن اس میں جو باتیں چیزیں کی گئی، ایک تو قرآن سے جو ہمارا رشتہ تھا، صبح نکل جائیے تو گھر سے قرآن کی آوازیں اور اس پہ سمجھنے سمجھانے کی چیزیں، لیکن اس میں علماء کا بڑا وہ رہا کہ انہوں نے لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا کہ قرآن کو مت سمجھو، قرآن کو سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ باضابطہ طور پر یہ کہا گیا، اور ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا، اور جب قرآن سے رشتہ ٹوٹ جائے، سمجھنے سمجھانے پر تالے لگا دیا جائے، قفل لگا دیا جائے، تو وہی حال ہوتا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، 19ویں پارہ کے پہلے صفحے کی آیت ہے۔ اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے وقال الرسول یا رب، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے پالنہار، کہیں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رسول، جن کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی امت کے لیے ہم ہر وقت امتی کرتے تھے، ہر وقت ان کی شفاعت کی ان کو وہ لگی رہتی، لیکن کہتے ہیں کہ نبی اور رسول کل قیامت کے دن اللہ سے شکایت کریں گے، اے اللہ میری قوم کے یہی لوگ تھے، یہی لوگ، کون لوگ؟ میری قوم کے، میری امت یہی لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب 2000 سال بنو اسرائیل کی پوری وہ رہی، ہم 1400 سال، ابھی 1450 سال ہماری مدت ہے اس کی تجدید اسلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بنو اسرائیل اللہ کی وہ چہیتی قوم جس کے لیے بادل سایہ کرتے تھے، 12 قوم کے لیے 12 چشمے ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ من سلوہ بکھیر دیا۔ 2000 سال ان کی بہت وہ تھی، لیکن جب انہوں نے تورات سے رشتہ توڑا،
اپنی منمانی کرنی شروع کر دی، کفران نعمت کی اور حقوق انسانی کو تلو تلے رودا اور نبیوں کا قتل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم کے لیے ہم پہ، امت محمدیہ پہ وہ نعمتیں میسر نہیں ہوئی، من سلوا کبھی نہیں ہوئی، چشمے پھوٹے، لیکن اس طرح نہیں، بادل کے سائے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 61 میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر لوٹی، اور وہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے لگے، تورات کو جھٹلانے لگے اور معصوموں کا ناحق قتل کرنے لگے اور نبیوں کو قتل کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ قوم جو 2000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نعمتیں اڈیل تھی، کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ ذلت، مسکینی، غضب اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ پورا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان لوگوں سے بچا جن پر غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، اسی قوم کے لیے جس کو 2000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی اور کفران نعمت کی اور اس کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنوان وہی حال، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ بتائیے تو ذرا، کنتم خیر، تم بھلی امت ہو، کیا ہم بھلی امت ہیں؟ اخرجت للناس، کیا لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں؟ تأمرون بالمعروف، کیا ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں؟ وتأمرون عن المنکر، کیا برائی سے روکتے ہیں؟ نہیں روکتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو 2000 سال نعمتیں دے کر ان کو ذلت اور رسوائی کی عمیق گہرائی میں وہ کر دیا، اور 70 عیسوی سے 1970 تک بنو اسرائیل کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ 70 عیسوی سے 1970 تک بنو نصر کے ذریعہ، روم اور نہ جانے کن کن اقوام کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا۔ 1970 کے بعد، بلکہ 1967 کے بعد ہیکل سلمانی پر ان کو جانے کی اجازت ہوئی۔ وہ ذلیل قوم، وہ نعمت اور وہ ان کی اپنی آبائی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے سے روک دی۔ جب وہ کفران نعمت کر کے عمیق گہرائی میں پہنچ سکتی ہے، تو کیا اللہ تبارک لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ بالکل سیدھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی لازوال کتاب قرآن مجید سے ہمارا رشتہ رہا، تو یاد کریے آپ، ہسپانیہ میں ایک سے ایک علماء، ایک سے ایک سائنٹسٹ، ایک سے ایک مدبر، ایک سے ایک فلسفی، ایک سے ایک سائنٹسٹ پیدا ہوئے، اور اس وقت پیدا ہوئے جب سارا یورپ جہالت کی عمیق گہرائیوں میں ٹامکٹویا مار رہا تھا۔ اس وقت جب قرآن سے ہمارا رشتہ تھا، ہم نے قرآن کو ہدایت کے ساتھ ساتھ علم کی کتاب مانی، تو ہم کہاں تھے؟ اور جیسے ہی قرآن سے ہمارا رشتہ ٹوٹا تو دیکھ لیجیے جو حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد بھی اور جیسے 70 عیسوی سے 1970 تک ذلیل و خوار ہوئے، وہی حال جب تک کہ ایک بدو قوم، جو لڑنے بھیڑنے والی قوم، جو بات بات پر خون خرابہ کرنے والی قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوٹی پر پہنچا دی، ترقی کی چوٹی پر، پھر وہ ہوئی تو وہی حال ہوا کہ وہ ترک عثمانیہ خلافت کا جو حال ہوا، عباسیہ کا، کہ معتصم باللہ ایک بہت بڑے حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خانوادے سے تھے، عباسی حکومت کے معتصم باللہ کا یہ حال ہوا کہ انہیں مار کر چمڑوں میں لپوٹ کر گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کو روک دیا گیا۔ ذلیل و رسوائی کی یہ حالت پہنچی، اور وہ صرف اس حالت پہنچی کہ جیسے دنیا نے ستا پانے کے بعد وہی چیزیں اپنا لی۔ حضرت عمر بھی
خلیفہ ہوئے اپنا محل نہیں بنوایا، اپنی جاہ حشمت پہ کوئی فوکس نہ کیا. جیسے ہی ہم نے عمارتوں پہ اور نہ جانے اپنی تم طراق پہ جب خرچ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذلیل و خوار کی. آج یہاں وقت ایک چھوٹی سی جو وقت میں 10-15 منٹ کے وقت میں بہت ساری چیزیں بتائی نہیں جا سکتی. لہذا خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ منصف ہے، انصاف پسند ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے، اس کی آنکھیں اس برقی کیمرے سے کہیں زیادہ تیز ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کب تک اس قوم پر نعمت دینی ہے، کب اسے ذلیل و خوار کر کے عمیق گہرائی میں پھینک دینا ہے، وہ جانتا ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی گواہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو قرآن سے رشتہ توڑنے والا اور ہمارا جو ترہ امتیاز تھا خیر امت کا، بھلائی کا، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے کا، برائی سے روکنے کا اور لوگوں کے لیے نفع بخش ہونے کا، ہمیں پھر سے وہی ترہ امتیاز اور وہی پہنچنے کی اور وہی اپنے اندر وہی قابلیت پیدا کرنے کی وہ مرحمت فرمائے. کوشش کریں کہ ہم اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیں. دوسرے علوم بالکل غلط نہیں ہے، قرآن ہی علوم کا سرچشمہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن سے رشتہ چھوڑ کر کے کوئی قوم. کہا کہ ابوالعلا مودودی نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ مسلم قوم کا بچہ سائنٹسٹ بن جائے، بچہ ڈاکٹر بن جائے، جب تک کہ وہ ہدایت نہیں پائے گا وہ اس کے لیے وبال جان ہے. انسان کے لیے نعمت ہے، علم نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، جاہ و حشمت نعمت ہے، مال و دولت نعمت ہے، ساری چیزیں نعمتیں ہیں. جب تک کہ نعمت نہیں ہے، نعمت ہدایت نہیں ہے تو سب بکواس ہے، سب بیکار ہے. اور وہی حال ہمارا ہے کہ ہم میں علم کی کمی نہیں ہے، بہت ساری چیز ابھی نایاب ہے، لیکن ہمیں وہ قربانیاں بہت ساری چیزیں بتانے کی کا وقت میسر نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو قرآن سے ہمارا رشتہ جو ٹوٹا ہوا ہے اس سے کما کو جوڑنے والا بنائے. آمین. رب